شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم شیطانی وسوسے کے بارے میں بات کریں گے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز بنا کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے؟ نعوذ باللہ، لہٰذا ان وسوسوں سے پریشان نہ ہوں۔ وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہیں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو کسی بھی طرح سکون اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو اس کے خالق کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کر اس کو سرے سے ہی ایمان سے مشرک کر دے، اور اگر شیطان اس عمل میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کے اہم عبادتوں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دے۔ خیر، شیطان کا سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ پاک کا خالق کون ہے؟ خیر، اگر یہ سوال مسلمان کے دل میں پیدا ہو تو اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے تو اس کا جواب ہم ویڈیو کے آخر میں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ فرائڈ ہائل لکھتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ دنیا خود بخود الوجود میں آئی ہے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ کبھی کوئی ہوا چلی ہو اور کوڑے کے ڈھیر سے ایک ہوائی جہاز بن گیا ہو۔ رچرڈ ڈاکٹر نے اپنی کتاب دی گاڈ ویژن میں لکھا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جہاز خود بخود نہیں بن سکتا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی خود نہیں بنی بلکہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر جس نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا۔ خیر، اگر تو یہ سوال مسلمان کے ذہن میں آئے تو وہ درج ذیل احادیث پر غور کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 134 ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا اپنے ذہن میں پائے تو وہ یہ کہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اسی طرح مستند احمد کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس شیطان آ کر پوچھتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتا ہے اللہ نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتا ہے اللہ نے، یہاں تک کہ شیطان یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بس اگر تم میں سے کسی کے دل میں سوال آئے تو فوراً پڑھو آمنت باللہ و رسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے، اسی لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتماد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے،
اس لیے تم اس وسوسوں کو دل میں آنے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ احادیث کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس وسوسے کا شکار ہو تو اس کے دل میں دبا کر نہ رکھے، بلکہ فوراً اقرار کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بعض احادیث میں بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے اور سورہ اخلاص پر پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر، مشرک، منکر یا عقل پرست انسان یہ سوال کرے کہ ہر چیز خالق کے بغیر نہیں بنتی، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ تو ان لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا بے سود ہے، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کے ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے یہی کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی النفس سوال میں بھی تناقض ہے، کیونکہ اگر بافرض محال اور جدلی طریقے پر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے، تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا۔ اس طرح ایک ایسا سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو کہ عقلا محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والا ہے؟ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص نہیں مان سکتا کہ اس نے خود کو خود پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، تو متعین ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، ملحد، مجنوں اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے کہ کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس کی اجتماع مقیدین لازم ہوگا۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا ہے تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ گزشتہ اسطور میں بیان کر دیا گیا ہے کہ معدوم کو خود پیدا کرنا ہی محال ہے، اگرچہ وہ کائنات کو پیدا کرے۔ لہٰذا جب کائنات کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سب وجود میں اور اس کی یکتائی خلقت سوال کرنا ہی سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح رب العزت کی ذات ازل ہے اور اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کو پیدا کرنے والے کا خالق ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور اس سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کی مخلوق کا ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اور فلسفہ سرے سے ہی باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر اگر ہم باطل ہیں، بلکہ فی النفس سوال میں ہی تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ یہی بات عقل و منطق کے بارے میں واقف ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ان تمام وصفوں سے بچنے کے لیے مذکورہ 90 نسخے پر عمل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم شیطان
مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا ہے۔ بے شک تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔